خداوند یسوع کے قادر اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں پادری افتخار الحق اسمبلیز آف گاڈ چرچ نیو زاگٹون چاکرا سے آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیزو، آج ہم مختصر طور پر بات کریں گے کہ کیا ہم جب آدمیوں کے بیچ میں بیٹھ کر کوئی بات کرتے ہیں تو کیا ہم اپنی اس بات سے مکر سکتے ہیں، یا کیا ہم اپنی اس بات کو جھٹلا سکتے ہیں، یا اگر ہم آدمیوں کے بیچ میں بیٹھ کر کوئی بات کرتے ہیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ایک جسٹ مذاق کیا تھا؟ آج ہم اس کے بارے میں وہ خدا کے کلام سے تھوڑی رہنمائی حاصل کریں گے کہ کیا خدا کا کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ کیا ہم اپنی کسی کو زبان دے کر اسے پھر سکتے ہیں؟ اس کو سیکھنے کے لیے آئیے میرے ساتھ نکالیں قضات کی کتاب، اس کا 11واں باب۔ یہاں پر ایک ایسا ہیرو ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جنگ کے لیے جاتا ہے، اور جب جنگ کے لیے جاتا ہے تو وہ ایک منت خداوند کے حضور رکھتا ہے، اور وہ ایک وعدہ خداوند کے حضور کرتا ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد اس نے جو منت مانی اس کے بارے میں ہم ابھی بات کریں گے۔ پھر اس منت کے پیش نظر کیا ہوا، کیا وہ اپنی اس زبان سے، یا جو منت خدا کے حضور اس نے رکھی تھی، یا جو وعدہ اس نے خدا کے حضور کیا تھا، کیا وہ اس کے اوپر قائم رہا؟ کیا اس کو قائم رہنا کتنا اس کے لیے ضروری تھا؟ اور آج جب ہم خدا کے حضور کوئی منت مانتے ہیں، یا آج ہم جب کوئی خدا کے حضور اس کے حضوری میں یہ بات کرتے ہیں، تو کیا ہم کتنا اس کے اوپر پاسداری کے ساتھ عمل کرتے ہیں؟ اس کے متعلق آج ہم سیکھیں گے۔ قضات کی کتاب اس کا 11واں باب ہے، اور اس کی 29ویں آیت پر ہم غور کریں گے۔ وہاں پر لکھا ہے، اس سے آگے پھر ہم بڑھیں گے۔ لکھا ہے، تب خداوند کی روح افتح پر نازل ہوئی، اور وہ جلاد اور منسی سے گزر کر جلاد کے مصافہ میں آیا، اور جلاد کے مصافہ سے بنی امون کی طرف چلا، اور افتح نے خداوند کی منت مانی اور کہا کہ اگر تو یقیناً بنی امون کو میرے ہاتھ میں کر دے تو جب میں بنی امون کی طرف سے سلامت لوٹوں گا، اس وقت جو کوئی پہلے میرے گھر کے دروازہ سے نکل کر میرے استقبال کو آئے وہ خداوند کا ہوگا، اور میں اس کو سوختنی قربانی کے طور پر گزرانوں گا۔ اب اس کے بعد پھر ہم بڑھتے ہیں 34ویں آیت کی طرف۔ لکھا ہے، اور افتح مصافہ کو اپنے گھر آیا، اور اس کی بیٹی طبلے بجاتی اور ناچتی ہوئی اس کے استقبال کو نکل کر آئی، اور وہی ایک اس کی اولاد تھی، اس کے سوا اس کے کوئی بیٹی بیٹا نہ تھا۔ جب اس نے اس کو دیکھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، ہائے میری بیٹی، تو نے مجھے پست کر دیا، اور جو مجھے دکھ دیتے ہیں ان میں سے تو ایک ہے، کیونکہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا۔ خداوند کے زندہ اور مقدس کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ عزیزو، پہلے جیسا میں نے ذکر کیا کہ جیسے ہم عام آدمیوں میں بیٹھ کر اگر کوئی بات کرتے ہیں تو کیا ہم اپنی اس بات سے مکر سکتے ہیں، یا کیا ہم اپنی اس بات کو جھٹلا سکتے ہیں، یا کیا ہم اس بات کو اس طرح کہہ کے ٹال سکتے ہیں کہ میں نے جسٹ وہ مذاق کیا تھا؟ اصل بات یہ ہے، نیور۔ یہاں پر ہمیں جب ہم کلام سے رہنمائی کو حاصل کرتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام کو اپنی کسوٹی تسلیم کرتے ہیں، تو خدا کے کلام میں یہ بات لکھی گئی ہے۔ خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ایک ہیرو ہے جس کا نام افتح ہے، اور اس نے ایک منت مانی ہے کہ جب میں جنگ کر کے واپس آؤں گا، یا جب مجھے خداوند تو فتح بخشے گا، جب تو میرا بگڑا ہوا کام سنوار دے گا، یا جب تو مجھے کامیابی بخشے گا، تو میں ایک کام کروں گا۔ اور وہ کام کیا ہوگا؟ کہتا ہے کہ جو میرے سامنے پہلے آئے گا، میرے استقبال کو میرے سامنے آئے گا، میں اس کو سوختنی قربانی کے طور پر گزران دوں گا۔ اور خدا نے کیا کیا؟ اب اس نے جذبات میں آ کر یہ بات کہہ دی، اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل تو چکے کہ جو بھی آئے گا میرے سامنے، جو بھی آئے گا۔ جب اس نے یہ الفاظ اپنی زبان سے باہر نکالے تو پھر خدا نے کیا کیا؟ خدا نے اسی کی بیٹی کو اس کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اور پھر آگے جب ہم اس کو تھوڑا سا نیچے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اس نے اپنے کپڑے پھاڑے، یعنی کہ دکھ کی حالت میں
اس کو دیکھتے ہی وہ پشیمانی کی حالت میں آ گیا. وہ اپنی بیٹی کو دیکھتے ہی جو ہے وہ اس کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. میں اپنے منہ کی جو الفاظ ہیں انہی کے اندر پھنس چکا ہوں. اور اسی رنج اور پریشانی اور غم کی وجہ سے لکھا اس نے اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا ہائے میری بیٹی. یعنی کہ اس نے جو ہے وہ اس درد کا یا جو دکھ وہ محسوس کرتا تھا اس کا اس نے اظہار کیا اور اپنی بیٹی کو کہا ہائے میری بیٹی تو نے مجھے پست کر دیا. یعنی کہ جنگ کے اندر تو وہ فاتح رہا، جنگ تو وہ جیت چکا تھا، جنگ کے اندر خدا نے اس کو کامیابی بخشی، لیکن جو اس کے منہ کے الفاظ تھے وہاں پر وہ شکست کھا گیا. وہاں پر وہ لکھا اس نے کہا تو نے مجھے پست کر دیا. پست کا مطلب ہے کہ تو نے مجھے نیچا دکھا دیا ہے، میں ہار چکا ہوں، میں ڈاؤن ہو چکا ہوں. اب آگے جو لکھا ہے کہ جو مجھے دکھ دیتے ہیں تو ان میں سے ایک ہے، کیونکہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا. یہ ایک بائبل کا جو ہیرو ہمیں نظر آتا ہے، جو ایک بہت بڑا جنگجو ہوا. خدا کے سامنے جب اس نے یہ منت کو رکھا کہ خداوند تو مجھے جب کامیابی بخشے گا تو میں تیرے حضور جو بھی آئے گا اس کو قربانی کے طور پر گزرانوں گا. اور پھر خدا نے جو ہے کسی کے منہ کے الفاظ کے اندر ہی اس کو پھنسایا اور اس کی بیٹی اس کے گھر کے دروازہ پر آئی اور اس نے اس کا استقبال کیا اور پھر اس نے اپنی بیٹی سے یہ باتیں کی اور پھر کہتا ہے کہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے لہٰذا اب میں پلٹ نہیں سکتا. جب اس نے خداوند سے منت مانی تو یہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اب کوئی چانس باقی نہیں بچا، اب کوئی ایسی سچویشن باقی نہیں بچی کہ میں اپنی بات سے مکر جاؤں. اب کوئی ایسا رستہ درمیانی رستہ نہیں نکل سکتا کہ میں خدا کو کہہ سکوں کہ بھول ہو گئی مجھ سے، یا میں نے مذاق کیا تھا، یا میں بھول گیا تھا. نیور. بلکہ اس نے کہا میں اپنی زبان سے پلٹ نہیں سکتا. یعنی کہ اس کو کتنی فکر ہے، اس کو کتنا ڈر ہے خدا کا. اور آج ہم اپنے دوستوں میں، ہم اپنے عزیز و اقارب میں، ہم اپنے رشتہ داروں میں اور اس کے علاوہ ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں جب بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں تو ہم اپنی اس بات کا کتنا جو ہے وہ لحاظ رکھتے ہیں. ہم اپنی اس بات کا کہ میں نے اب اس کو زبان دی ہے، میں اب اسے پلٹ نہیں سکتا، تو ہم اس کا کتنا لحاظ کرتے ہیں. آج یہ بات ہمارے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم خداوند کو زبان دیتے ہیں، اگر ہم خداوند کے حضور کوئی وعدہ کرتے ہیں، اگر ہم خداوند کے حضور کوئی منت مانتے ہیں تو کیا ہم اس سے جو ہے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ کیا ہم وہاں سے جو ہے وہ مکر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس بات کو ٹال سکتے ہیں؟ آج بھی ہم جو ہے وہ جذبات میں آ کر بہت بڑے بڑے جو ہے نا وہ بلند و بال وعدے کر بیٹھتے ہیں، کمٹمنٹ کر دیتے ہیں خدا سے کہ خداوند اگر تو میرا یہ کام کر دے، خداوند اگر تو مجھے جاب دے تو میں تیرے گھر میں جایا کروں گا، خداوند اگر تو مجھے اولاد دے تو میں ہمیشہ اس کو لے کر تیری حضوری میں آیا کروں گی، اگر خداوند تو مجھے جو ہے وہ اچھا گھر دے تو وہ گھر میں سے ایک کمرہ میں تیری عبادت کے لیے مختص کروں گی. تو کیا جب ہم جذبات میں آ کر یہ باتیں کرتے ہیں تو خدا ہمیں وہ برکت بخشتا ہے، خدا ہمیں وہ نعمتیں بخشتا ہے؟ تو کیا ہم اپنی اس کمٹمنٹ کے اوپر پورا اترتے ہیں؟ کیا ہم کلام کی رہنمائی کو لیتے ہیں؟ اگر ہم اس کے اوپر پورا نہیں اترتے تو یہ ہمارے لیے بڑی خطرناک بات ہوگی. اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے آگے جا کر. وائس کی کتاب میں ہم اس کو سیکھیں گے کہ اگر ہم بھول جاتے ہیں یا اگر ہم اپنی کمٹمنٹ سے پھر جاتے ہیں تو پھر اس کا رزلٹ کیا ہوگا، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یہاں پر جب لوگوں کو پتہ چلا ہوگا کہ اس مرد نے، اس جنگجو مرد نے جو ہے وہ خدا کے سامنے یہ کمٹمنٹ رکھی ہے، اس نے خدا کے سامنے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو کوئی بھی اس کے استقبال کے لیے آئے گا وہ اس کو قربان کر دے گا. تو جب اس کی بیٹی آئے گی، جب اس کی بیٹی آئی ہے تو کیا اب یہ کیا کرتا ہے؟ بہت سارے لوگ اس بات کو نوٹ کر رہے ہوں گے، بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا ہوگا کہ تو نے یہ کیا کر دیا. بہت سارے لوگ مختلف جو ہے وہ باتیں اس کے بارے میں کہتے ہوں گے. کچھ اس کو کہتے ہوں گے کہ چل تو مکر جا، اب جو نے ایک دفعہ فتح تو پانی تھی، فتح تو لہذا پا چکا ہے، لہذا تیرا کام ایک دفعہ ہو گیا، ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لہذا اب تو اس بات سے مکر جا. تیری ایک اکلوتی بیٹی ہے، تیری ایک ہی اولاد ہے، اس کے علاوہ تیرا کوئی ہے نہیں، تیری جو ہے آگے نسل نہیں بڑھے گی، تیرا رشتہ دار کوئی نہیں، تجھے بڑھاپے میں کون سنبھالے گا. بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس کو ایسی باتیں کر کے اکساتے ہوں گے.
اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یہ کہتے ہوں گے کہ یہ بڑا جو ہے وہ جنگجو بنا تھا، اس نے خدا کے سامنے کمٹمنٹ کی تھی، اب دیکھتے ہیں کیا یہ اپنی زبان سے پھرتا ہے یا نہیں، کیا یہ اپنی بیٹی کو قربان کرتا ہے یا نہیں۔ لیکن یہ جنگجو مرد یہاں پر کیا کہتا ہے، اور میں پلٹ نہیں سکتا، یعنی کہ اس نے اتنی سٹرونگ کمٹمنٹ خدا کے ساتھ کی ہے، یہ سمجھتا ہے کہ جو میں نے کمٹمنٹ خدا کے ساتھ کی ہے وہ پوری کرنا میرے لیے لازمی ہے۔ آج ہم کتنی کمٹمنٹ خدا کے سامنے پوری کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے وعدوں پر قائم رہتے ہیں؟ کیا آج ہم جتنے وعدے خدا کے ساتھ کرتے ہیں، کیا اسٹوڈنٹ جو کہتے ہیں کہ خداوند تو مجھے ایگزامز میں پاس کر دے، میں ڈیلی دعا کروں گا، کیا جو اسٹوڈنٹ یہ کہتے ہیں خداوند تو مجھے کامیاب کر دے، میں ڈیلی بائبل اسٹڈی کروں گا یا کروں گی، کیا وہ آج اس وعدے کے اوپر قائم ہے؟ جو خدا کے ساتھ عہد کرتے ہیں، جو بپتسمہ لے کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں آج سے میں نہیں بلکہ میں خدا کا ہوں، کیا وہ خدا کے ساتھ چلتے ہیں؟ کیا وہ اپنی وعدوں کو، اپنی کمٹمنٹس کو خدا کے ساتھ پورا کرتے ہیں؟ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خداوند تو مجھے نوکری دے، میں جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ روٹین کے ساتھ تیرے ہیکل میں جاؤں گا، تیری عبادت کروں گا، اور میں جو ہے وہ ہدیے اور داج یقین تیرے حضور میں گزرانوں گا، کیا وہ اپنے وعدوں پر قائم ہیں؟ کیا وہ کمٹمنٹ خدا کے ساتھ پوری کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ چیزیں جو ہم مانگتے ہیں اپنی اس زمینی زندگی میں، ان چیزوں کا جو تعلق ہے وہ جسمانیت کے ساتھ ہے، ان چیزوں کا تعلق جسمانی حالت سے ہے۔ لیکن جب افتح نے منت مانی تو اس کا کوئی اور تھا بھی نہیں، اس کے پاس کوئی نعم البدل نہیں تھا۔ ہم اپنے لیے بہت سارے نعم البدل تلاش کر لیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ تسلی کے لیے، ہم اپنی تسلی کے لیے بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ دوسرے رنگ میں لے آتے ہیں، لیکن افتح کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر یہ اپنی اس بات سے پھر بھی جاتا تو لوگ پھر بھی اس کو کہتے ہیں کہ تو نے کوئی گناہ نہیں کیا، تیری تو ایک ہی بیٹی تھی، لہٰذا تو نے کچھ نہیں کیا، لہٰذا تو خدا سے معافی مانگ لے۔ لیکن نہیں، اس نے کہا کہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے، میں نے خدا کے ساتھ وعدہ کیا ہے، میں نے کمٹمنٹ کی ہے، اور میں اپنی کمٹمنٹ سے کبھی بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں رہ سکتا۔ اور لہٰذا پھر آگے اس کو آپ جو ہے وہ آپ اس کو خود آگے جا کے اسٹڈی کر لیجئے گا کہ آگے کیا لکھا کہ پھر خدا کے سامنے اس نے ایسا کیا بھی۔ اس کی جو ایک ہی بیٹی تھی، اپنی اسی ایک ہی بیٹی سے یہ جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھا۔ بہت ضروری ہے اگر ہم وائز کی کتاب کو پڑھیں، وائز کی کتاب اس کے 5ویں باب کو پڑھیں تو وہاں پر جو ہے نا ہمیں بڑی نصیحت کی گئی ہے۔ اگر یہ شخص بھی جو ہے نا جذبات میں آ کر ایسی بات نہ کرتا تو پھر خدا بھی اس کو بڑے امتحان میں نہ ڈالتا، کیونکہ یاد رکھیں ہم اپنے منہ کی باتوں میں ہی پھنستے ہیں۔ ہم اپنے کمٹمنٹ کے اوپر جو بات کرتے ہیں وہی کمٹمنٹ ہمارے سامنے آتی ہے۔ ہماری بات جو ہے وہی جو اگر اچھا بیج بوئیں گے، اگر اچھی باتیں کریں گے، اگر ہم پازیٹیو بولیں گے تو ہمارا جو رزلٹ ہے وہ بھی پازیٹیو ہی ہوگا، اگر ہم نیگیٹو بولیں گے تو جو ہمارا رزلٹ ہے وہ بھی نیگیٹو ہی ہوگا۔ اور وائز کی کتاب اس کے 5ویں باب کو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، لکھا ہے اس کی دوسری آیت میں، لکھا ہے بولنے میں جلد بازی نہ کر۔ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں جذبات میں آ کر اپنے حواس کو کھونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی ایسی کمٹمنٹ خدا کے سامنے نہیں کرنی، ایسی کوئی منت نہیں ماننی جو ہم پورا کرنے سے قاصر ہیں۔ لکھا ہے بولنے میں جلد بازی نہ کر، اور تیرا دل جلد بازی سے خدا کے حضور کچھ نہ کرے، کچھ نہ کہے، خاموش رہنا بہتر ہے۔ اور آگے کیونکہ خدا آسمان پر ہے اور تو زمین پر، اس لیے تیری باتیں مختصر ہوں۔ بہت ضروری ہے کہ ہم جو کچھ بولتے ہیں ان میں پائیداری ہو، جو کچھ بولتے ہیں وہ پازیٹیو ہو، جو کچھ سوچتے ہیں وہ پازیٹیو ہو، جو کچھ کرتے ہیں وہ پازیٹیو ہو۔ ہماری جو باتیں ہیں، ہم جو اپنے بات چیت کرتے ہیں وہ مختصر ہونی چاہیے۔ مختصر سے مراد یہ نہیں کہ جہاں پر 2 باتیں ضروری ہیں تو ان دونوں کو کرنے سے گریز کیا جائے۔ مختصر سے مراد ہے کہ جو کچھ بھی ہم کہیں وہ پائیدار کہیں، مختصر کہیں، کم بولیں اور پائیدار کہیں۔ اور آگے لکھا ہے کیونکہ کام کی کثرت کے باعث خواب دیکھا جاتا ہے۔ اور آگے میں 4تھی آیت کو پڑھوں گا، جب تو خدا کے لیے منت مانے تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کر۔ یہ وہ بات ہے کہ جو آج ہم نے سیکھنی ہے کہ اگر ہم خدا کے سامنے کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں، اگر ہم خدا کے سامنے کوئی وعدہ کرتے ہیں تو پھر بہت ضروری ہے کہ ہم افتح جلادی کے ساتھ اتفاق کریں، ہم اس کے بعد کے ساتھ اتفاق کریں، جس طرح اس نے سٹینڈ لیا اسی طرح جو وہ ہمیں سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے۔ اور آگے لکھا ہے
کیونکہ وہ احمقوں سے خوش نہیں ہے۔ تو اپنی منت کو پورا کر، تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تو منت مانے اور ادا نہ کرے۔ وہ بات جو میں نے پہلے کی کہ ہمارا خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ اگر کوئی ہم کمٹمنٹ جو خدا کے سامنے پوری نہیں کر سکتے تو اس سے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے کہ ہم خدا کے حضور خاموش رہیں، کیونکہ جو کچھ ہم بولیں گے خدا اسی کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرے گا۔ اور آگے لکھا ہے، تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تو منت مانے اور ادا نہ کرے۔ تیرا منہ تیرے جسم کو گنہگار نہ بنائے، اور فرشتہ کے حضور مت گئے کہ بھول چوک تھی۔ اب یہ وہ بات کہ جب ہم اپنی کمٹمنٹ کرتے ہیں، جب ہم وعدے کرتے ہیں، تو اگر ہم اس کے اوپر پورا نہیں اترتے تو ہم اس کا نعم البدل تلاش کرتے ہیں، ہم اس کا جو ہے وہ دوسرا رخ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن بائبل یہ کہتی ہے کہ تو یہ مت کہنا، کیونکہ فرشتہ تیرے ساتھ ساتھ ہے، فرشتہ تیرے پاس ہے، فرشتہ اس بات کو نوٹ کرتا ہے، فرشتہ جو ہے وہ تجھے دیکھتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ مت کہنا کہ بھول چوک تھی، یعنی کہ کمٹمنٹ کر کے پھر بھول نہیں جانا، کمٹمنٹ کر کے پیچھے نہیں ہٹ جانا، کمٹمنٹ کر کے پھر ہم نے خدا کو نہیں بھول جانا۔ اگر خدا نے ہمارے مسائل کو حل کیا، اگر ہم نے وعدہ کیا کہ خدا میں تیری حضوری میں جایا کروں گا، میں پورے خاندان کے ساتھ جایا کروں گا، تو پھر ہم نے اس وعدے کو یاد رکھنا ہے۔ پھر ضروری ہے کہ ہم اپنے پورے خاندان کے ساتھ خداوند کے گھر میں جائیں، پھر ضروری ہے کہ ہم اپنے وعدوں کو خدا کے لیے پورے کریں، پھر ضروری ہے کہ ہم اپنی باتوں کو خدا کے لیے پوری کریں۔ اور پھر اس کے آگے لکھا ہے، خدا تیری آواز سے کیوں بیزار ہو اور تیرے ہاتھوں کا کام برباد کرے۔ اگر ہم کمٹمنٹ کر کے بھول جاتے ہیں، ضروری بات جو سیکھنے کے لیے ہے، اگر ہم نعم البدل تلاش کرتے ہیں، اگر ہم لیم ایکسکیوزز کرتے ہیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند تو مجھے پاس کر دے، میں چرچ جاؤں گا، لیکن جب چرچ جانے کی باری آئے تو ہم کوئی بہانے بازی کریں، اگر ہم کوئی لیم ایکسکیوزز کریں، اگر ہم کوئی اور بات کریں کہ آج میں بیزی ہوں، آج میرے گیسٹ آ گئے ہیں، آج میں اس وجہ سے چرچ نہیں جا سکا، تو یہ سارے کے سارے جو ہے بہانے بازی ہے، یہ شیطان جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے تاکہ ہم خدا کی حضوری سے غافل رہیں، تاکہ ہم خدا کے گھر میں نہ جا سکیں۔ اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمیں برباد کرے۔ اور یہاں پر لکھا ہے تیرے ہاتھوں کا کام برباد کرے۔ اب خدا نہیں چاہتا، خدا نہیں چاہتا، کیونکہ خدا نے تو برکت دی ہے، خدا نے تو عدن میں یہ وعدہ کیا کہ پھلو، خدا نے تو یہ برکت دی ہے کہ بڑھتے چلے جاؤ، زمین کو معمور کرو، زمین کو بھر دو۔ لیکن جب خدا نے یہ وعدہ کیا ہے، جب خدا نے برکت کا وعدہ کیا ہے، تو پھر خدا کیسے ہاتھوں کے کاموں کو برباد کرے؟ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم نیگیٹو کمٹمنٹ خدا کے ساتھ کریں گے، جب ہم نیگیٹو وعدے خدا کے ساتھ کریں گے، جب ہم اونچے اونچے خیالات باندھیں گے، جب ہم بڑے بڑے بول بولیں گے اور ہم ان بولوں کو پورا نہ کر سکیں، تو پھر اس کی سزا جو ہے وہ ہمارے اوپر واجب ہو جائے گی، پھر خدا جو ہے وہ ہمیں سزا دے گا، پھر خدا جو ہے ہمیں کٹہرے میں کھڑا کرے گا۔ اور لکھا ہے تیرے ہاتھوں کا کام برباد کرے، کیونکہ خوابوں کی زیادتی اور بطالت اور باتوں کی کثرت سے ایسا ہوتا ہے، لیکن تو خدا سے ڈر۔ اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں، کمٹمنٹ کرنے سے پہلے آپ نے 1000 بار سوچنا ہے، 1000 بار سوچیں کہ کیا جو میں کمٹمنٹ خدا کے ساتھ کرنے جا رہی ہوں۔ لوگ جذبات میں آ کر کہتے ہیں خداوند تو مجھے بیٹا دے، وہ میں تیری منادی کے لیے پیش کروں گی۔ لوگ جو ہے وہ سیموئل کو، ہنا کو فالو کرتے ہیں، لیکن پھر ایسا کر نہیں پاتے، اور ہوتا کیا ہے، جب ہم تو بھول چکے، ہم تو یہ خدا کے ساتھ وعدہ کر کے بھول چکے ہوتے ہیں کہ خداوند تو مجھے اولاد دے، میں اس کو تیرے جلال کے لیے استعمال کروں گا، لیکن جب ہم بھول چکے ہوتے ہیں تو وہی اولاد جو ہے وہ بیماریوں کا باعث بن جاتی ہے، وہی اولاد بیمار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ جوان ہوتی ہے تو وہی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے رسوائی کا باعث بنتی ہے، کیونکہ ہم نے جو کمٹمنٹ کی تھی خدا کے ساتھ وہ پوری نہیں کی۔ اور ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں برکت دے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں بلیس کرے، ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے گھرانے کو برکت دے، تو پھر ضروری ہے کہ ہم اپنی ساری کمٹمنٹس کو، ہم اپنے سارے وعدوں کو خدا کے حضور پورا کریں، اور کبھی بھی جو ہے وہ نعم البدل تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ جذبات میں آ کر کوئی ایسی بات نہ کریں، کیونکہ خدا کے حضور خاموش رہنا بہت بہتر ہے، اس سے پہلے کہ ہم کچھ ایسی کمٹمنٹ کر بیٹھیں جو پوری نہ ہوتی ہو۔ اور اگر ہم کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں تو پھر اس کو پورا کرنے میں دیر نہ کریں۔ اگر ہم نے کوئی شکر گزاری کی عبادت رکھی ہے تو پھر اس کو پورا کرنے میں دیر نہ کریں۔ اگر ہم نے خداوند کے گھر میں ہدیہ دینے کی کمٹمنٹ کی ہے تو پھر اس کو دینے سے دریغ نہ کریں، جلد از جلد ادا کریں، کیونکہ وہ ہمارے اوپر بوجھ ہے،
اور وہ بوجھ جو ہے وہ ہمیں دبا لے گا، وہ بوجھ ہمارے اوپر بڑھتا چلا جائے گا۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے ان بوجھ کو اتاریں، ہم اپنے وعدوں اور کمٹمنٹس کو خدا کے سامنے رکھیں اور ان کو پورا کریں۔ اور اس کا جو نمونہ ہے، اس کا جو رول ماڈل ہے، وہ افتح نے ہمیں دے دیا ہے کہ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا، اس کے بڑھاپے کا کوئی سہارا نہیں تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور اولاد سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ خدا نے ابراہیم کو اولاد ہی کے معاملے میں آزمایا کہ تو اس کو قربان کر دے، لیکن خدا نے اس کو برکت بخشی، اس نے بھی دریغ نہ کیا۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر ہم وعدہ کرتے ہیں، اگر ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں، تو یہ سوچ کر کہیں کہ اس کا نعم البدل ہمارے پاس کوئی نہیں۔ خدا ہم سے وہی ڈیمانڈ کرے گا جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں تو پھر وہاں سے پلٹنے کا، مکرنے کا کوئی رستہ نہیں۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے وعدوں کو، ہم اپنے جو کمٹمنٹ ہے ان کو خداوند کے ساتھ پورا کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ بہت ضروری ہے۔ خداوند کے کلام نے آج ہماری رہنمائی کی ہے کہ اگر ہم کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرنے میں دیر نہ کریں۔ اور اگر آج میری آواز میرے بھائیوں، میری بہنوں آج تک پہنچتی ہے تو آپ اس بات کو ریمائنڈ کریں کہ کیا کسی جگہ پر آپ نے کوئی وعدہ کیا ہو، کسی جگہ پر آپ نے کوئی کمٹمنٹ کی ہو۔ اگر کوئی وعدہ یا کوئی کمٹمنٹ آپ نے خدا کے سامنے رکھی ہے تو اس کو ادا کرنے میں دیر نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ خدا جو ہے ہمارے ہاتھوں کے کاموں کو برباد کرے اور ہم بجائے برکت کے وارث ٹھہرنے کے ہم لعنت کے وارث ٹھہریں۔ اس لیے آئیں ہم اپنے وعدوں کو، اپنی کمٹمنٹس کو خدا کے سامنے پورا کریں، اور جلادی کی طرح، افتح جلادی کی طرح کہ جب میں نے خداوند کو زبان دی ہے تو اب میں اسے پلٹ نہیں سکتا، جب میں نے خدا سے وعدہ کیا ہے تو اب میں اس کو توڑ نہیں سکتا، اور اس وعدے کے علاوہ میرے پاس کوئی نعم البدل نہیں۔ اس لیے آج سے میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ جو کچھ میں نے خدا کے سامنے رکھا ہے، جو کچھ میں نے خدا کے سامنے منتیں مانی ہیں، میں ان کو جلد از جلد آج ہی پورا کروں گی، آج ہی پورا کروں گا، تاکہ خدا جو ہے وہ ہمیں برکت دے، خدا پھر ہمیں آگے بلیس کرے گا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ خدا ہمارے ہاتھ کے کام کو برباد کرے اور ہم بجائے ترقی کے تنزلی کی طرف چلے جائیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو یہ فضل بخشے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ کیے گئے وعدے اور کمٹمنٹ پوری کرنے کی توفیق بخشے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔